کلپ نمبر 339 انشاءاللہ عز و جل اس کلپ میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 28 سے 29 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب کوئی بے حیائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا اور اللہ نے بھی ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ اے حبیب تم فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کوئی بے حیائی کریں، فاحشہ یعنی بے حیائی کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں اس سے مراد زمانہ جاہلیت کے مرد و عورت کا ننگے ہو کر کعبہ معظمہ کا طواف کرنا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالی کا قول ہے کہ بے حیائی سے مراد شرک ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر کبھی فعل اور تمام صغیرہ کبیرہ گناہ اس میں داخل ہیں۔ اگرچہ یہ آیت خاص ننگے ہو کر طواف کرنے کے بارے میں آئی ہے، جب کفار کی ایسی بے حیائی کے کاموں پر ان کی مذمت کی گئی تو اس پر انہوں نے اپنے کبھی افعال کے دو عذر بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو یہی فعل کرتے پایا، لہٰذا ان کی اتباع میں یہ بھی کرتے ہیں۔ اس عذر کا بار بار قرآن میں رد کر دیا گیا کہ یہ اتباع تو جاہل و بدکار کی اتباع ہوئی اور یہ کسی صاحب عقل کے نزدیک جائز نہیں۔ اتباع تو اہل علم و تقوی کی جاتی ہے، نہ کہ جاہل گمراہ کی۔ ان کا دوسرا عذر یہ تھا کہ اللہ عز و جل نے انہیں ان افعال کا حکم دیا ہے، یہ محض افتراء و بہتان تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رد فرماتا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تم جواب میں فرماؤ بے شک اللہ عز و جل بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ عز و جل پر وہ بات کہتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں؟ اللہ عز و جل نے بے حیائی کا نہیں بلکہ ان چیزوں کا حکم دیا ہے جو بعد والی آیت میں مذکور ہیں۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ۔ ترجمہ، تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے اور یہ کہ ہر نماز کے وقت تم اپنے منہ سیدھے کرو اور عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، اس نے جیسے تمہیں پیدا کیا ہے ویسے ہی تم پلٹو گے۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، تم فرماؤ میرے رب نے عدل کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں ان بری باتوں کا ذکر تھا جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اور اس آیت میں ان اعمال کا ذکر کیا گیا ہے جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جن سے وہ راضی ہے، تاکہ بندے پہلی قسم کے کاموں سے بچیں اور دوسری قسم کے کام کریں۔ قسط کے معنی، قسط کے کئی معنی ہیں۔ نمبر 1 حصہ، نمبر 2 عدل و انصاف، نمبر 3 ظلم، نمبر 4 درمیانی چیز یعنی جس میں افراط و تفریط یعنی کمی زیادتی نہ ہو۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہاں آیت میں قسط عدل و انصاف کے معنی میں ہے۔ یہ لفظ بہت سی چیزوں کو شامل ہے، عقائد میں عدل و انصاف کرنا، عبادات میں عدل کرنا، معاملات میں عدل کرنا، بادشاہ کا عدل کرنا، فقیر کا انصاف کرنا، اپنی اولاد، رشتہ داروں اور اپنے نفس کے معاملے میں عدل کرنا وغیرہ، یہ سب اس میں داخل ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور تم اپنے منہ سیدھے کرو۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان فرمائے ہیں۔ امام مجاہد اور مفسر سدی کا قول ہے کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ تم جہاں بھی ہو نماز کے وقت اپنے چہرے کعبے کی طرف سیدھے کر لو۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب نماز کا وقت آئے اور تم مسجد کے پاس ہو تو مسجد میں نماز ادا کرو، اور تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی مسجد میں یا اپنی قوم کی مسجد میں نماز ادا کروں گا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے سجدے خالص اللہ عز و جل کے لیے کر لو۔ مخلصین لہ الدین، خالص اس کے بندے ہو کر۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اخلاص کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت
صرف اس کی رضا حاصل کرنے یا اس کے حکم کی بجا آوری کی نیت سے کی جائے، اس میں کسی کو دکھانے یا سنانے کی نیت ہو، نہ اس میں کسی اور کو شریک کیا جائے۔